السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا ابو درداء رضی اللہ عنہ کا، اور واقعہ پڑھنے کے بعد میں نے سوچا کہ اس واقعے کے بارے میں بات کی جائے، اور اس کے اندر جو خوبصورت میسیج تھا، جسٹ تھاٹ آف ہیونگ اے ڈسکشن، اور آپ لوگوں سے شیئر کروں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ آج جس دور سے گزر رہے ہیں، اور بحیثیت مسلمان ہم ظاہری طور پہ تو ایک دوسرے کے بڑے خیر خواہ بنتے ہیں، لیکن وہ جو اسلام کے اندر خیر خواہی کا ایک طریقہ اور جذبہ ہے جو کہ صحابہ کے اندر تھا، اور صحابہ کس طریقے سے سچویشنز کو دیکھا کرتے تھے، اور خاص طور پہ وہ صحابہ جو جلیل القدر صحابہ تھے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہے، آپ کی صحبت یافتہ تھے، اور آپ کی سنت اور آپ کے اخلاق کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے تھے. ابو درداء رضی اللہ عنہ جو تھے، وہ ایک مرتبہ ایک جیسے گزر رہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں ایک شخص کو وہاں پہ گالیاں دے رہے ہیں. تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ بھئی تم لوگ اس کو گالیاں کیوں دے رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ جی اس شخص نے فلاں گناہ کیا ہے، ہم اس لیے اس کو گالیاں دے رہے ہیں. تو ابو درداء رضی اللہ عنہ جو ہے وہ بڑی اچھی مثال ان کو دی. انہوں نے کہا کہ مجھے ایک بات بتاؤ، اگر یہ شخص کنویں میں گرا ہوا ہوتا اور تمہیں پتہ لگتا ہے کہ یہ کنویں میں گرا ہوا ہے، تو کیا تم اس کو کنویں سے نکالتے، بچاتے؟ تو سب نے کہا ہاں جی بالکل بچاتے، کیوں نہ بچاتے. تو آپ نے کہا کہ اچھا اگر تم اس کو کنویں سے بچاتے تو پھر تم ابھی اس کو گالیاں دینا بند کر دو، اور اس اللہ کی تعریف کرو جس اللہ نے تمہیں اس گناہ سے محفوظ رکھا ہے. تو اب ان لوگوں نے پھر آگے سے ابو درداء رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ اس سے بغض نہیں رکھتے؟ تو وہ اس سوال کے جواب میں انہوں نے فرمایا کہ بڑی پیاری بات کی. کیا کہتے ہیں کہ میں اس سے نہیں، میں اس کے گناہ سے بغض رکھتا ہوں، اور اگر یہ اپنا گناہ چھوڑ دے اور توبہ کر لے تو یہ ہمارے لیے ویسے ہی ہے جیسے پہلے ہمارا بھائی ہوتا تھا. بہت ہی زبردست طریقہ، اور ایک اسلام کی جو ایک پریکٹیکل وے آف تھنکنگ ہونی چاہیے، وہ ہمیں صحابہ کی زندگی میں نظر آتی ہے. پہلی بات کیا پتہ لگی کہ بہت سے لوگ جو تھے وہ اس شخص کو گالیاں دے رہے تھے. یعنی کہ وہ دور ایسا تھا کہ جو بالکل آئیڈیل دور کے قریب تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا وہ آئیڈیل تھا، اور پھر اس کے بعد صحابہ کا دور، پھر تابعین کا دور. تو اس طریقے سے گریجولی وہ جو ادوار بعد میں آتے رہے، اس کے اندر ظاہر ہے وہ پچھلے ادوار کی نسبت کم تھے، تقویٰ کے اعتبار سے، نیکیوں کے اعتبار سے، ہر لحاظ سے. تو اس آئیڈیل دور کے قریب بھی ایک شخص گناہ کر رہا ہے، اس آئیڈیل سچویشن میں بھی گناہ ہو گیا. تو اس سے کیا پتہ لگتا ہے بھائی جیسا مرضی انسان ہو، جیسا مرضی اچھا مسلمان ہو، کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی گناہ ہو سکتا ہے. وہ فرشتہ نہیں ہے کہ اس سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. تو بہرحال اس شخص سے گناہ ہوا. تو لوگوں کا ٹپیکل ری ایکشن جو ہمارے ہاں ہوتا ہے، آج بھی اگر دیکھیں تو کسی شخص کے گناہ کے بارے میں ہمیں پتہ لگ جائے تو ہم اپنے اوپر اس کو فرض عین سمجھتے ہیں کہ اس شخص کے اس گناہ کو پبلکلی پوری دنیا کے سامنے پیش کریں، اور اس کو نام کیا دیتے ہیں؟ ہم اسے ایکسپوز کر رہے ہیں، ہم اس کی حقیقت لوگوں کو بتا رہے ہیں، ہم اس کا اصلی چہرہ لوگوں کو بتا رہے ہیں. یہاں پہ اب ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے سمجھنے کی. گناہوں کی مختلف کیٹیگریز ہیں. جو گناہ ایسے ہیں جو کہ اس شخص کے اور اللہ کے درمیان ہیں، ایسے گناہوں کے معاملے میں اللہ نے ہمیں حق نہیں دیا کہ کسی کے گناہ کو اٹھا کے لوگوں کے سامنے جو ہے وہ نشر کیا جائے. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص اکیلے میں شراب پیتا ہے، اگر کوئی شخص اکیلے میں پورنوگرافی دیکھتا ہے، اگر کوئی شخص اکیلے میں کسی لڑکی کے ساتھ جو ہے وہ ایک ریلیشن شپ میں ہے، تو اس کا پرسنل گناہ ہے، وہ اپنی ذات میں غلطیاں کر رہا ہے، وہ اس کی وجہ سے کسی کا حق نہیں مارا جا رہا. تو جو اس کے اپنے پرسنل گناہ ہیں ان کو اٹھا کے کبھی بھی پبلکلی نشر نہیں کیا جائے گا. البتہ ایسے گناہ یا ایسی غلطیاں جس کی وجہ سے معاشرے میں کسی اور کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو ایسی چیز کے بارے میں بتانا ہمارے اوپر لازم ہے. مثال کے طور پہ کوئی شخص ایسا ہے کہ جو چوری کرتا ہے، کوئی ایسا شخص ہے جو لوگوں سے پیسے ادھار پہ لیتا ہے
اور جب بھی لیتا ہے کبھی واپس نہیں کرتا. اس کا پروفیشن ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دے کے پیسہ ادھار پہ لیا اور اس کے بعد بھاگ گیا یا واپس نہیں کیا. تو ایسی غلطیاں جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر باقی لوگ بھی جو ہیں وہ نقصان اٹھا سکتے ہیں, ان غلطیوں کو جو ہے وہ لوگوں کو بتانا اس لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے تاکہ باقی لوگ نقصان سے بچ سکیں. لیکن جو اس کے پرسنل گناہ ہیں, جو اس کے اپنی ذات تک محدود ہیں, جس کی وجہ سے باقی معاشرے میں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا, تو ایسے گناہوں کو ہم لوگوں کے سامنے جو ہے وہ نشر نہیں کر سکتے. تو بہرحال یہ گناہ اس شخص سے ہوا, باقی لوگوں نے گالیاں دینا شروع کر دیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا گناہ کیا تھا, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بس مجھے خبر مل گئی ہے, پتہ لگ گیا ہے, بلکہ الٹا ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں پتہ لگاؤ اس کی کوئی غلطی پتہ لگے تاکہ میں سارے خاندان میں اس کی حقیقت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے لے کر آؤں. اندر کی نفرت ہوتی ہے. اور یہاں پر بھی جو لوگوں نے ایک بڑا لفظ استعمال کیا, آگے جا کے ہم بات کریں گے, کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہماری اپنی پرسنل جیلسیز ہوتی ہیں, حسد ہوتی ہے. کسی انسان کے اندر بہت ساری اچھائیاں ہوتی ہیں, وہ کامیابی کا سفر طے کر رہا ہوتا ہے, اللہ اس کو بہت ساری چیزیں نوازتا ہے. تو حسد میں کیا کرتے ہیں کہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی مجھے اس کی نیگیٹو بات مل جائے تاکہ ہم اس کی ایک نیگیٹو بات بتا کے اس کی جو ساری اچھائیاں جو لوگوں کے سامنے ہیں اس کی ساری اچھائیوں کو ملٹی پلائی بائی زیرو کریں ہم. تو یہ تو ہمارا حال ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے جو ہے وہ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال اس سے گناہ ہوا اور لوگوں نے گالیاں دیں. تو ابو درداء رضی اللہ عنہ کو ایک مثال دی. مثال کیا دی کہ اگر یہ شخص کنویں میں گرا ہوا ہوتا تو کیا تم اس کو بچاتے نہیں. اب وہ ان کو ریئلائز کرانا چاہ رہے تھے. دیکھیے ہیومن سائیکی ہے نا, کبھی کبھی ایگزامپلس کے ذریعے سے لوگوں کو ریئلائزیشن دلانی پڑتی ہے. کبھی کبھی انسان بالکل ایک خاص قسم کے اینگل سے چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کو پتہ نہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے. یا کبھی کبھی ایک مجمع کا ایک سرٹن ریئیکشن آتا ہے, سارے ایک طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں, تو ایک بندہ جو ڈفرینٹ سوچنے والا ہوتا ہے کبھی کبھی وہ بھی ان کی طرح سوچنے لگ جاتا ہے اور وہ بھی اسی مجمع کا حصہ بن جاتا ہے. تو ابو درداء رضی اللہ عنہ کو مثال کیا دی, اگر یہی شخص کنویں میں گرا ہوا ہوتا تو کیا تم بچاتے نہیں. ان کے دماغ کو سوچنے پہ مجبور کیا کہ یہ جو تم کام کر رہے ہو تمہیں ریئلائز کرنا چاہیے کہ یہ شخص آلریڈی مشکل میں ہے, یہ پہلے ہی پھنسا ہوا ہے, یہ پہلے ہی گناہوں کے بوجھ کے نیچے ہے, پہلے ہی اس کے اپنے اندر بھی یہ گلٹ ہوگا, یہ پہلے ہی جو ہے یہ اللہ کے سامنے جو ہے وہ ایک گناہ گار کے طور کے اوپر ہے. تو بجائے اس کے کہ اس کو اس مشکل سے نکالا جائے, تم الٹا اس کو اور جو ہے وہ گالیاں دے رہے ہو. تو جب آپ نے یہ ایگزامپل دی کہ کنویں سے تم اس کو کیا نکالو گے نہیں, تو سب نے کہا جی ہم نکالیں گے. تو مقصد کیا تھا کہ جب تم اس شخص کے ساتھ اس چیز میں خیر خواہی کر سکتے ہو کہ یہ کنویں میں گرا ہوا ہوگا اور یہ ڈوب کے مر جائے گا, تو تمہارے اندر جو ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ ہے, انسانی ہمدردی کا, وہ کنویں کے سچویشن میں تو تم اس کے ساتھ خیر خواہی کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہو, لیکن اس کی آخرت ایٹ سٹیک ہے. گناہوں کی وجہ سے اس کی آخرت جو ہے یہ آخرت کی مشکل میں, یہ آخرت میں نقصان پا سکتا ہے. تو تم کیا اس کو مدد نہیں کرو گے کہ اس کی آخرت میں اس کا نقصان نہ ہو. تو پھر اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا کہ اس اللہ کی تعریف کرو جس نے تمہیں اس گناہ سے محفوظ رکھا. یہ بڑی پیاری بات ہے, کیونکہ ہم میں سے ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ جی فلاں شخص گناہ گار, فلاں شخص گناہ گار, فلاں گناہ گار, ہر بندہ یہ میں گناہ گار نظر آ رہا ہے. اور ہم یوں سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل گناہوں سے پاک ہیں, یا پھر ہم یوں سمجھتے ہیں کہ ہم ہر طرح کے گناہ سے محفوظ ہیں. یاد رکھیے کہ برا وقت آتے ہوئے پتہ نہیں لگتا. اللہ سے دعا کرنی چاہیے, اپنے اعمال کی حفاظت کی بھی دعا کرنی چاہیے, اور کبھی کسی کے گناہ کو دیکھ کے اس کو حقیر نہ سمجھیں, کیونکہ آپ کو اور مجھے یہ نہیں پتہ, ہو سکتا ہے کہ وہ اس ایک گناہ کے باوجود بھی اس کی کئی ایسی بڑی بڑی نیکیاں ہوں جن کی وجہ سے وہ اوور آل اللہ کے سامنے اچھا انسان ہو. اور ہم جو کہ اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ یہ جو ایک گناہ اس کے اندر ہے ہمارے اندر نہیں ہے, لیکن اس کے علاوہ ہمارے اندر پتہ نہیں اور بڑے کتنے گناہ ہوں جس کی وجہ سے ہم اللہ کے سامنے حقیر ہوں. آج اس دنیا میں اس چیز کے بارے میں کوئی بھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اللہ کے سامنے کس شخص کا کیا لیول ہے. اسی لیے تو وہ جو کانسیپٹ ہمیں دیا جاتا ہے وہ کیا ہے کہ اصل معاملہ جو ہے وہ اس چیز پہ ہوگا, ڈیسیژن اس پہ ہوگا کہ خاتمہ کس چیز پہ ہوا, اور اصل فیصلہ تو قیامت والے دن اس وقت ہوگا کہ جب ہر انسان کی نیکیاں بھی لائی جائیں گی اور اس کے گناہ بھی لائے جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ جس شخص کا تمہیں گناہ اس وقت
نظر آ رہا ہے کہ یہ بڑا گناہ گار ہے، اس نے پاسٹ میں بہت ساری نیکیاں کی ہوں، اور ابھی اس گناہ جس گناہ کی وجہ سے تم اس کو گالیاں دے رہے ہو، ابھی یہ اس گناہ سے توبہ کر لے، اور توبہ کرنے کے بعد اس کا گناہ تو ہو گیا صاف، اور اللہ اس کو اٹھا لے اور اس دنیا سے چلا جائے، اور یہ قیامت والے دن تمہاری آنکھوں کے سامنے کامیاب ہو جائے، اور تم جو اپنی نیکیوں کے تکبر میں ہو، اپنی ذات میں اپنے آپ کو تم بہت بڑی چیز سمجھتے ہو، اور پتہ لگے کہ تم نے جو اس شخص کو مسٹریٹ کیا تھا، اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کو آر دلائی تھی، کل قیامت والے دن اسی بات پہ تمہاری پکڑ ہو جائے۔ اس لیے کسی شخص کے گناہوں کی اس کو آر نہیں دلانی چاہیے۔ اور اصلاح، یہاں پہ ایک چیز میں کلیئر کروں، ایسا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اصلاح نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو قرآن میں ہمارے بارے میں کیا فرمایا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی طرف نکالے گئے ہو، کیونکہ تم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ رسپانسبلٹی اللہ نے ہمیں دی ہے، ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے، اچھائی کی تلقین اور کرنی ہے، اور برائی سے روکنا ہے، اور لوگوں کی اصلاح بھی کرنی ہے۔ لیکن مسئلہ صرف یہ ہے، یہ کام ہمیں بڑا مزہ آتا ہے لوگوں کو جو ہے وہ ٹھیک کرنے والے آرڈرز دینے کا، تم حجاب نہیں کرتے حجاب کیا کرو، تم نے داڑھی نہیں رکھی داڑھی رکھو، مزہ آتا ہے نا۔ یہ تم بغیر حجاب کے باہر چلی جاتی ہو، شرم نہیں آتی؟ کسی کے غلطی کے اوپر اس کو آر دلانا تو دنیا کا سب سے آسان کام ہے، لیکن اگر آپ اس کی اصلاح چاہتے ہیں تو اصلاح کرنے کے لیے پھر آپ کو دل بڑا چاہیے، اس کے لیے بہت ساری چیزیں ان کو بھی سیکھیں، اس کے لیے آپ کو علم چاہیے، اس کے لیے آپ کو حکمت چاہیے، اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ تجربہ چاہیے، اس کے لیے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس شخص کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کس وقت بات کرنی ہے، آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے بات کرنی ہے، اور یہ سارے کے سارے طریقے اصلاح کے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتے ہیں۔ آبویسلی چونکہ ابھی ٹاپک نہیں ہے، میں اس پہ نہیں ڈیٹیل میں جاؤں گا، لیکن بیسک فنڈامنٹل سمجھیں کہ کسی شخص کو گالیاں دینا اس کے گناہ کے اوپر، یا آپ اس کے ساتھ کوئی خیر خواہی نہیں کر رہے ہوتے، یہ اس کے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کر رہے ہوتے۔ بھئی جس نے شراب پی ہے اور وہ مسلمان ہے اور وہ جانتا ہے کہ شراب پینا حرام ہے، اس کو تم کہتے ہو یار تمہیں شرم نہیں آتی شراب پی ہے، اس کو پہلے ہی پتہ ہے کہ شراب پی ہے اس نے، وہ اس ایڈکشن کی وجہ سے خود اپنے ہاتھ جو ہے وہ مجبور ہے، کیونکہ ایڈکشن ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کو لت لگ جائے اس کی تو وہ خود بے بس ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایمان کمزور ہوتا ہے، اور کمزور ایمان کی وجہ سے انسان گناہ میں پڑا ہوا ہوتا ہے، تو اس وقت اس کی مدد کرنی چاہیے، اس کو بتانا چاہیے، اس کو آرام سے طریقے سے سمجھانا چاہیے کہ بھائی اس طریقے سے کرو۔ باقی یہ جو شریعت نے جو احکامات لگائے ہیں مختلف گناہوں کے اوپر، حد مقرر کی ہے، وہ ہمارا کام نہیں ہے، وہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، وہ قاضی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے صرف کیا کام دیا ہے کہ ہم کیا کریں گے، فذکر انما انت مذکر، کہ آپ انہیں نصیحت کر دیں کیونکہ آپ کے ذمہ میں نصیحت کرنا ہے۔ تو ہمیں اصلاح کرنی ہے، لیکن اصلاح کا طریقہ بھی ہونا چاہیے۔ اور یہ پھر انہوں نے فرمایا، ابو درداء نے کیا کہا کہ اللہ سے ڈرو اور اللہ کی تعریف کرو کہ اللہ نے تمہیں اس گناہ سے محفوظ رکھا ہے۔ تو یہ بھی فکر کرنی چاہیے کہ آج یہ اس گناہ میں ہے، تو اگر جو ہے میں اس کو آر دلاؤں گا تو یہ نہ ہو کہ کل کو میں اس گناہ میں پڑ جاؤں۔ اور پھر اس کے بعد ابو درداء رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات بتائی، اور وہ بات کیا ہے کہ اگر یہ میں اس کے گناہ سے جو ہے بغض رکھتا ہوں، اس سے بغض نہیں رکھتا۔ ہمارا بہت بڑا مسئلہ کیا ہے، یہ ویسے ہی بغض کا لفظ جو ہے نا ہمارے ہاں تو خاص طور پہ بر صغیر کے اندر اتنا کامن ہے، یوں لگتا ہے کہ ہر بندہ ہی دوسرے کے لیے بغض سے بھرا ہوا ہے۔ ہر دوسری ویڈیو میں جب سن رہا ہوتا ہوں جی وہ فلاں کا بغض، تو اس کا بغض، تو یہ کیا سارے دین میں اللہ نے قرآن میں یہ بغض ہی لکھا ہے کیا ساری سیرت بغض سے متعلق باتیں کرنے کے اوپر ہے؟ بس ایک چیز ہمیں مل جاتی ہے اور پھر سارے اس کو بولتے رہتے ہیں، اسی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ پورا قرآن تو پڑھیں، سیرت تو کا مطالعہ تو کریں، اتنا کچھ اور کرنے کو ہے، اتنا کچھ اور سیکھنے کو ہے، اتنا کچھ اور اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کو ہے، اتنے سارے اور ایریاز ہیں جس کے اندر انسان کو اور ہمیں خاص طور پر مسلمانوں کو امپرومنٹ کی ضرورت ہے، اور ہم اسی میں لگے ہوئے ہیں کہ بھئی فلاں نے فلاں سے بغض رکھا ہوا ہے، فلاں کا فلاں سے بغض چل رہا ہے۔
واٹس گوئنگ آن. یہاں پر بھی وہ کیا بتا رہے ہیں ابو درداء رضی اللہ عنہ؟ وہ کہہ رہے ہیں میں اس شخص سے بغض نہیں رکھتا, میں اس کے گناہ سے بغض رکھتا ہوں. ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے, ہم اپوزٹ چل رہے ہوتے ہیں. ہمارا جو ہوتا ہے بندے سے بغض چل رہا ہوتا ہے, اس کی غلطی اور گناہ تو کبھی کبھی سائیڈ پہ ہو جاتا ہے, یاد بھی نہیں رہتا کہ بھائی کس بات سے بات شروع ہوئی تھی. فوراً پرسنل ہو جاتے ہیں, فوراً جو ہے وہ پرسنل ٹارگٹ کر لیتے ہیں, فوراً اس کی ذات کو نشانہ بناتے ہیں, اور وہ سارا جو بغض ہوتا ہے وہ بندے پہ نکل رہا ہوتا ہے, اس کے عمل کے ساتھ نہیں ہوتا ہے. اب اس کا مسئلہ کیا ہے, اگر اس طریقے سے جب انسان زندگی گزارتا ہے معاشرے میں کہ دوسرے شخص کو گناہ سے دور کرنا ہے, اس کی اصلاح کرنی ہے, اگر یہ دل کے اندر یہ جذبہ نہیں ہے کہ میں اس کی اصلاح کے لیے کام کر رہا ہوں, اور یہ جذبہ ہے کہ میں نے بس اس کو ذلیل کرنا ہے اور میں نے یہ پروف کرنا ہے کہ بندہ 2 نمبر ہے, تو پھر معاشرے میں کبھی بھی خیر نہیں پھیلے گی. پھر اس سے بڑا خطرناک, دین کے نام کے اوپر اصلاح کرنے والا, اس سے بڑا خطرناک انسان کوئی نہیں ہوگا جو لوگوں کے گناہ سے بغض نہیں کرتا بلکہ لوگوں سے بغض رکھتا ہے. اور یہ شخص بجائے اس کے کہ اپنی باتوں سے معاشرے کے اندر خیر پھیلائے, اس کی باتوں سے معاشرے میں زیادہ شر پھیلے گا. جو لوگ گناہ کر رہے ہیں, جب آپ ان کے گناہ کے اوپر تنقید کرتے رہیں گے, ٹارگٹ کرتے رہیں گے, بار بار اس کے گناہ کے بارے میں جو ہے شرمندہ کرتے رہیں گے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ نیکسٹ ٹائم آپ سے آ کے اپنی اصلاح کرائے گا؟ سب سے پہلے آپ ہی سے دور بھاگے گا. کہ کسی انسان کو بھی یہ پسند نہیں ہوتا کہ اس کے اندر جو غلطی اور عیب ہے آپ اس کو بار بار اس کو ریئلائز کرائیں. یہ انسانی فطرت ہے. اور اپنے ساتھ آزما کے دیکھ لیں, اگر آپ کے اندر کوئی غلطی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے اندر وہ غلطی ہے, اور آپ پہلی اسٹرگل کر رہے ہیں کہ آپ اس غلطی سے نکلنا چاہ رہے ہیں اور آپ نکل نہیں پا رہے, ایک بندہ روز آ کے آپ کو اس غلطی کے بارے میں کہ تو یہ ایسا کرتا ہے, تو ایسا کرتا ہے, تو ایسا کرتا ہے, تو آپ کو کیسا فیل ہوگا؟ آپ اس شخص کے ساتھ اس کے پاس بیٹھنا پسند کریں گے یا آپ اس سے کوسوں میل دور بھاگیں گے؟ تو اصلاح کرنی ہے, لیکن گناہوں کی اصلاح کرنی ہے, اور اس شخص کو یہ بتانا ہے کہ تمہارے اندر باقی بہت ساری اچھی باتیں ہیں, یہ جو تمہاری ایک بات ہے نا یہ غلط ہے. اور یہاں پہ ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ, ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ کبھی کبھی کسی شخص کے بارے میں جو ہے وہ ایک خاص قسم کی پرسیپشن جو ہے خود سے بنا لیتے ہیں. کسی ایک بات کا پتہ لگا کہ اس نے غلطی کی ہے, اس ایک غلطی کی وجہ سے اس بندے کا پورا امیج ہی ایسا کر لیتے ہیں کہ سارا بندہ ہی 2 نمبر ہے. این ممکن ہے کہ ایک غلطی آپ کو پتہ لگی, لیکن اس ایک غلطی کے علاوہ اس کے اندر 10 اور خیر کی باتیں ہوں. تو کسی شخص کے جز کی وجہ سے اس کے کل کو رد نہیں کرنا چاہیے. اور یہ سیکھیے کہ کسی ایک شخص میں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں اور برائیاں بھی ہوتی ہیں, اور جب کسی ایک شخص سے آپ بات کریں گے تو اس کی اچھائی کو اپریشیٹ کریں, اس کی برائی کا اس کو بتائیں. یہ نہیں ہے کہ اس کی برائی کے اوپر بھی اس کی اپریسیشن کریں. یہ جو ہمارے ہاں شخصیات کو لوگ فالو کرتے ہیں نا, وہ جو اندھا دھند فالو کرتے ہیں, تو بس یہ لیڈر ہے تو لیڈر کا مطلب ہے جب لیڈر جو ہے وہ خدا بنا دیا اس کو, اب وہ اچھا کام کرے برا کام کرے, عوام کو ڈبو دے, عوام کو اٹھا دے, ترقی لے کے آ جائے یا وہ بالکل ڈیزاسٹر لے کے آ جائے, بندہ ٹھیک ہے جی, یہ بندہ ٹھیک ہے, اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے. یہ جو ایک سوچ ہے نا کہ کسی شخص کے بارے میں یہ رائے رکھنا کہ کلی طور پہ ٹھیک ہے یا کلی طور پہ غلط ہے, یہ سوچ ہی بڑی غلط ہے. آپ جب بھی کسی سے بات کریں تو یاد رکھیں کہ جب اچھائی نظر آئے تو اچھائی کو اپریشیٹ کرنا سیکھیں, اور اگر برائی نظر آئے تو برائی کو آئیڈینٹیفائی کریں اور برائی کو برائی بتائیں کہ ہاں بھائی یہ بات غلط ہے, یہ غلط ہے. بے شک میں تمہارا بڑا قریبی دوست ہوں, بے شک تم میرے بھائی ہو, لیکن میرا یہ فرض بنتا ہے کہ جہاں پہ تم اچھا کام کر رہے ہو میں تمہارے اچھے کام کو اپریشیٹ کروں, اور جہاں پہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ تم ایک غلط کام میں پڑے ہوئے ہو اور وہ غلط کام تمہارے باقی اعمال میں بھی جو ہے وہ تمہارے لیے مشکل بنا سکتا ہے اور تمہاری آخرت کو برباد کر سکتا ہے, سو دیٹس مائی رسپانسبلٹی کہ میں تمہیں یہ بتاؤں کہ دیکھو یہ والا عمل اپنا ٹھیک کرو. تو یہ جو ایک ہولسٹک اپروچ ہے نا اصلاح کی, کہ جب کسی کی اصلاح کرنے لگیں تو پھر ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے چلیں, کبھی کسی کے بارے میں کلی طور پہ بالکل صحیح یا بالکل غلط والی اپروچ نہیں کریں. یہ چیز کسی انسان کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے,
اگر کوئی جماعت ہے تو اس جماعت کے بارے میں بھی یہی ہوگا. جو اس کی اچھی باتیں اس کی اچھی باتیں ہیں, جو اس کی غلط باتیں اس کی غلط باتیں ہیں. جو ایریاز آف امپرومنٹ ہے اس کو بتائیں گے بھئی یہ آپ کے ایریاز آف امپرومنٹ ہیں. یہی چیز ایک گھر کے اندر ہو سکتی ہے, یہ چیز ایک محلے کے اندر ہو سکتی ہے, ایک ملک کے اندر ہو سکتی ہے. تو یہ اس بیسک فلاسفی کو انڈرسٹینڈ کریں. کوئی شخص بھی سارا کا سارا خراب نہیں ہوتا اور کوئی شخص سارے کا سارا ٹھیک نہیں ہوتا. اچھائیوں کو اپریشیٹ کریں, برائیوں کو کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں, اور اس شخص سے نفرت نہیں کریں, اس کے گناہ سے نفرت کریں.